میرا نام آغا طاہر، میرے ساتھ جو موجود ہیں یہ پروفیسر عارف چودھری صاحب ہیں، میرے ساتھ میڈم سعدیہ جاوید ہیں اور مدیحہ۔ ہم سب کے جو ٹائٹلز ہیں یہاں، ہم سب لوگ پنجاب گروپ آف کالجز کے ظاہر ہے جاب کرتے ہیں یہاں پہ۔ میں ایز اے ڈائریکٹر کالجز کام کر رہا ہوں، عارف چودھری صاحب بھی ڈائریکٹر کالجز لاہور کے طور پہ کام کر رہے ہیں، میڈم سعدیہ جاوید پرنسپل کیمپس 10 ہیں، اور میڈم مدیحہ جو ہیں یہ ہماری میڈیا کوآرڈینیشن کی ہیڈ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آج ہم جس سلسلے کے لیے یہاں موجود ہیں اس میں پرٹیکولرلی پنجاب گروپ آف کالجز کا ذکر ہے، لیکن ان جنرل یہ ہم سب کا ایشو ہے، پورے شہر کا ایشو ہے۔ آج پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہی نہیں کلاسوں سے باہر ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو آج کل پرسوں جتنے دن گزرے ہیں، ہم نے دیکھا کہ مختلف کالجز سے طلبہ اور طالبات اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے آئے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو، یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کالج کے ہوں اس کالج کے ہوں، ہم ٹیچرز ہیں، ہمارا پیغمبرانہ پیشہ ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی تعلیمی سلسلہ رک سکے، کوئی بھی کاروباری سلسلہ، کوئی بھی تعلیمی سلسلہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اگر اس میں رکاوٹ آ جائے، اگر اس میں خلل آ جائے۔ آج کا دور میرے سے بہت بہتر میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سب ایک مثبت رائے کے ساتھ، ایک مثبت طریقے سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں تاکہ آپ ہماری بات سن سکیں۔ میرا خیال ہے بہت سارے واقعات کو، بہت ساری چیزوں کو ہم اتنا دہرانے سے بہتر ہے کہ ہم جلدی آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ لیکن میں پھر بھی بات کا آغاز کرنے کے لیے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہی ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی 12 اکتوبر کو، ہم نے اس پر فوری طور پر تحقیق شروع کر دی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پنجاب گروپ آف کالجز کا سیٹ اپ، جس میں 6 لاکھ کے قریب طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں، تو کوئی بھی خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی غفلت ہو سکتی ہے، ہم اس چیز سے انکار کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن ہمارا رد عمل ایسا نہیں ہے کہ غفلت کرنے والا یا کوئی بھی ایسا مجرم ملزم ہم اس کی سائڈ پر کسی وجہ سے کھڑے ہو جائیں۔ ہم کب تک چھپائیں گے؟ چیز تو آشکار ہونی ہے، سچائی نے تو سامنے آنا ہے، ہم نہیں چھپا سکتے۔ شاید آپ سب کی طرح ہم لوگ بھی وقت کے اور باتوں کے بہت پابند ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے یوتھ کا، اپنے بچوں کا کلاسز میں سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر 8 بجے کلاس ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے 8 بجے ہی پہنچیں۔ کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں، کتاب بھی بہت اچھی باتیں ہیں، کتابیں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل کلاس روم میں جب ہم پلیٹ فارم پہ موجود ہوں تو ویسا ہی بن جائے کہ بچے ہماری تقلید کریں، ہماری مثالیں دیں۔ الحمدللہ پنجاب گروپ آف کالجز کی ایک 4 دہائیوں کی ہسٹری ہے۔ بہت سے یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات آج بہت سے اچھے عہدوں پر فائز بھی ہیں، اچھے بزنس مین بھی ہیں، ملک میں، ملک سے باہر کام کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اس بات پہ فخر بھی ہوتا ہے کہ ان کے ٹیچرز نے پنجاب گروپ آف کالجز میں انہیں پڑھایا، اچھی تربیت دی۔ اور یہ جتنے بھی آج اچھے عہدوں پہ فائز لوگ ہوں گے یا کسی نہ کسی طرح سے پنجاب گروپ آف کالجز میں کسی نہ کسی اسکالرشپ کے تحت بھی پڑھے ہوں گے۔ ہماری کلاسز کے اندر کوئی ایسی تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ بچہ فری پڑھ رہا ہے، یہ بچہ فل فیس دے کے پڑھ رہا ہے، یہ اتنی فیس، سب کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ ہم بوائز اینڈ گرلز کی مکسنگ کر لیں انٹرمیڈیٹ کے لیول کے اوپر۔ ہماری رجسٹریشنز ہی تب ہوتی ہیں جب بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، صرف انڈر گریجویٹ لیول پر کلاسز کامن ہوتی ہیں، ادروائز بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کیمپسز میں ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں 12 اکتوبر کو اس بات کے بارے میں علم ہوا، ہم نے اپنی فوری تحقیق شروع کر دی۔ ہم نے اپنے، ظاہر ہے ہمارے CCTV کیمراز کا ایک مربوط نظام ہے، سسٹم ہے، ہم نے اس کے تحت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا، دیکھا گیا، پولیس سے رابطہ ہوا، پولیس والے سوشل میڈیا کی کیمپین دیکھ کے خود ہم سے رابطے میں آ گئے، انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے، اچھی طرح سے تسلی کی، اور پھر وہ ساری کیمراز، ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے، آج تک انہی کے پاس ہے۔ ہم سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جی کیمراز کی ریکارڈنگ دکھائیں، کرائیں، تو ہم ایکسیس رکھیں گے تو آپ کو ضرور دکھا دیں گے، باقی پولیس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں آج کے اس ایڈوانس دور کے اندر
فرینزک لیبس ہیں، آپ اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو ڈیلیٹ کیا گیا، کتنا بریک آ رہا ہے، کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، سب چیزیں کلیئرٹی میں ہوتی ہیں۔ حد ممکن کوشش کی ہم نے کہ ہم پہنچیں سوشل میڈیا کی، جیسے جیسے ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی تھی، اتنے سارے تو نام تھے گرلز کے کہ یہ والی ہے، یہ والی ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، لیکن ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا۔ ہم نے رابطے کیے، نیکسٹ ڈے ہم نے جو گرلز ایبسنٹ تھی ان کے گھروں میں رابطے کیے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ گرلز یا لوگ کلیم کر رہے ہیں، بچے کلیم کر رہے ہیں کہ میری کلاس فیلو تھی، میری یہ تھی، اور مجھے افسوس ہے کہ اگر اس کی کلاس فیلو تھی، اس کی دوست تھی، اس نے اس کو دیکھا تھا، تو ہمیں لے جائے، اس کے گھر لے جائے، ہمیں اس کے محلے میں لے جائے، کوئی تو ہو۔ جب وہیں پہ وہ کھڑی ہو کے کوئی یہ بیان دیتی ہے، اسٹوڈنٹ ہماری ہو کسی اور کے، سب بچے، تمام اداروں کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم کوئی تخصیص نہیں کر رہے، تمام بچوں کے ایموشنز ظاہر ہے بڑے اوپر آئے، ہم لوگ بھی اتنے ہی غصے میں تھے فرسٹ ڈے جب ہمیں یہ بات پتہ لگی تھی، ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے، وہ بچی ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہوا، تو ہمیں لے جائیں ادھر، چلیں، ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ۔ اسی دن اس کے بعد جب جیسی پولیس نے اس گارڈ کا ہمیں نام بھی شیئر کیا، بتایا کہ یہ اون نامی شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اور بھی جتنے XYZ انہوں نے ہمارے گارڈز یا آفس بوائز یا اسٹاف کو کہا، سب ہم ان کے لیے حاضر تھے، چلے گئے ان کے ساتھ۔ اون اپنی چھٹی کاٹنے کے لیے، یا اس دن وہ کیونکہ سنڈے بھی تھا تو وہ نہیں تھا وہاں موجود، اس کو کال کی میڈم نے کی میرا خیال، تو وائس پرنسپل نے کی، تو فوراً اس نے ان کا فون بھی پک کیا، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چل بھی پڑا، اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا، ان کی اپنی تحویل میں ہے پولیس کی، وہ اس سے بھی انٹاروگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا، سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے، اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر، اتنی باتوں کی بعض سے بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ کیا، میں نے اس طرح تھا، کوئی مناہل نام کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی ایزا نام سامنے آ جاتا ہے، کبھی XYZ، جتنے بھی نام آ رہے ہیں، ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو، ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ تو آج تک بھی ہم اس جستجو میں ہیں، ہمارے پاس اگر ہم اپنے الومنائے دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ خواتین جو ہیں وہ پڑھ چکا، اب تو خاتون بھی بن گئی ہوں گی نا، پڑھ کے جا چکی ہیں یہاں سے۔ ہم جتنی رسپیکٹ یہاں دیتے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بچوں سے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ہم ایک فیملی کی طرح ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر سے، آپ کے بھی بہت سارے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی پنجاب گروپ میں ہوگا، آپ پوچھیں ان سے کہ ہم کتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں، ہم کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھی جب تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بھنک ہوتی ہے کہ یہ شخص یا اسٹاف ممبر صحیح نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہم جتنے بچوں کی کیئر جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی گرل اسٹوڈنٹس کی اور فیمیل اسٹاف کی، لیڈی اسٹاف کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہم اسی جستجو میں ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سڑکوں پہ پھریں، سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے پھریں، ان گائیڈڈ ہوں، اگریسو ہو جائیں۔ ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں۔ ان کا مستقبل، ہمارا مستقبل، ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے، انہی نوجوان نے آگے آنا ہے، انہوں نے ہی آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھالنی ہے۔ میری تمام پیرنٹس سے، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہیں، چاہے وہ دیگر اداروں کے بچے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں۔ میرے ساتھی اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ نے کچھ